بینگ وغیرہ پہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، بگ بینگ تو ہو گیا، اس سے ڈاؤن ٹو 3 فورسز 3 پارٹیکل وغیرہ ہم نے کر لیا، اور ان کو پھر ان کے انٹریکشنز اور ہم نے جاننے کی کوشش کی، بانڈز، میٹر انرجی، ڈارک میٹر انرجی کا وہ ایک تھوڑا سا بانڈ اینڈ ریئیکشنز، اور یہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں، ادھر ہی رکے ہوئے ہیں۔ میتھس تو ایک مینٹل میتھس تو ایک ایکٹیویٹی ہے نا جو ہم نے چونکہ آگے میتھس کی بات، ہاں او دیٹ اوکے یا دیٹ از سارٹ آف ٹھیک ہے، اسمالر ایٹم سے فلانا، اوکے، ہمارا میٹر، اوکے، نیوکلیو سینتھسز اور وہ چیزیں کیسے ہوئی اور گریوٹی اینڈ دیٹ، ہاں کوانٹم وغیرہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ جو 3 طریقے سے ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک کاغذ اس دن آپ لے کے گئے تھے، اور لمٹس ٹو انڈرسٹینڈنگ، اچھا اوکے ٹھیک ہے، اوکے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں، کوانٹم میکینکس، اسپیشل گریویٹیوٹی اور جنرل گریوٹی ریلیٹیوٹی، یہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اینڈ وی ہیو ٹو موو فارورڈ، ایسے ہی ہے نا، مطلب یا کوئی اور چیز بھی ہم نے کی ہوئی ہے، سو دیٹ وی ڈونٹ ریپیٹ تو کسی وقت بھی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی راستے میں، اوکے، تو واٹ وی شل ٹرائی، اب پتہ نہیں، گوئنگ بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسیٹ کر لیں، اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ سارے کا مقصد جو ہے وہ I mean the way I look at it or I try to describe یہ ہے کہ ایک براڈ کنٹورز جو ہے نا نالج کے، کنٹور سمجھتے ہیں؟ کنٹورز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پکچر بنانی ہے نا، تو آپ کو پکچر کا آپ نے یہ اس میں فیصلہ کیا ہوا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ ہیئر از اے لیک اینڈ ہیئر از اے روڈ اور ہیئر از اے ہٹ اینڈ روڈ گوز دیئر، اور پیچھے کوئی ماؤنٹینز ہیں اینڈ، تو یہ پکچر کے کنٹورز ہیں، ٹھیک، ادروائز کنٹورز لائنز کو ہی کہتے ہیں، ڈرائنگ میں کنٹور یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سروے میں سب سے پہلے جو لائنیں ڈاٹ بناتے ہیں نا، اس کے بعد آپ اس میں ساری عمر رنگ بھرتے رہتے ہیں، تو اس کو ڈیٹیل سے دیکھا تو اس میں اس سائڈ پہ یہ تھا، اس میں تو ایک راکس تھیں، یہ راکس تو ایسے تھیں، اور ادھر سورج بھی ہونا چاہیے، اور ادھر تو چھوٹے چھوٹے پلانٹس بھی ہیں، ادھر دیر سم تھنگ فلوٹنگ آن اٹ بھی ہے، اور ادھر ایک مرغی بھی ہے، اور ادھر ایک پاتھ وے بھی ہے، تو یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ ہمارے فیلنگ یا آئیڈیا یہ تھا کہ اتنے کنٹور ہوں کہ پھر مجھے یہ پتہ چلے کہ یار اس کے پرے جا کے دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں، اس کے قریب جا کے دیکھتے ہیں، مجھے قریب جانے کا شوق پیدا ہوگا اگر مجھے موٹا موٹا کنٹور پیدا ہوگا۔ اس کو ہم دس از کالڈ ٹپیکلی کنٹور میپ، لکس لائک ویری اسٹرینج تھنگ، بٹ چونکہ آپ کا اس لفظ سے رابطہ نہیں رہا تو میں اس لفظ سے رابطے کے لیے جسٹ از دا انٹرنیٹ ورکنگ، یہ ہوتے ہیں کنٹور میپ، یہ جو لائن ہے نا، دس لائن از 4000 فٹ ہائٹ اینڈ دس لائن از 4000، موٹی موٹی یہ جو بات ہے، اس قسم کے اسٹرکچر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ مری گئے ہوں گے تو ایسے پھر نیچے ٹیرسز، ٹیرس، کافی سارے ہمارے الفاظ ایسے ہیں جو زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہ کسی اور کانٹیکسٹ کے اصل الفاظ ہیں۔ مثال طور پہ گیزر ایک لفظ ہے نا، ہم یوز کرتے ہیں کہ وہ گیزر چل رہا ہے، گیزر اصل میں جیوگرافی کا ورڈ ہے کہ جہاں پہ کائنڈ آف ہاٹ واٹر از کمنگ آؤٹ آف دا ارتھ بیکاز نیچے ارتھ کسی سٹیج پہ جا کے گرم ہے اور پانی بوائل ہو جاتا ہے، اور پانی کو کوئی وینٹ ملتا ہے تو جا کے باہر نکلتا ہے، پرٹیکولرلی ان دا ویری ویری کولڈ ایریاز لائک گرین لینڈ۔ گرین لینڈ سے پھر مجھے یاد آیا، دنیا میں چونکہ جھوٹ عام ہے نا، ہم ایک جھوٹی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جھوٹ بہت پرویسو ہے، یعنی اب مکی مدنی دور کو آگے کراس کر کے تقریباً ہم دجالیت کے دور میں، اس کو ویسٹ کہتا ہے پوسٹ ٹروتھ ایرا۔ اب گرین لینڈ کا نام ہی گرین لینڈ
اسٹیٹ ایجنٹوں نے رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ یار وہ ایک جزیرہ ہے, اس کو بیچنا تو ہے, تو اس کو بیچنے کے لیے پھر لوگوں کو کیا سلوگن دیں. تو ان کو کہتے ہیں اب انٹائر تھنگ از وائٹ اینڈ ٹوٹلی کورڈ ود آئس, ٹوٹل وائٹ. ٹھیک, تو نام کیا ہے اس کا؟ گرین لینڈ. کک بھی گرین نہیں ہے, صرف یہ بیچنے کے لیے کہ آپ کو گرین لینڈ میں پلاٹ لے لیں. تو اب لوگ بیچارے گرین لینڈ میں پلاٹ لے رہے ہیں, تو اتنے جا کے گرین کی وہ تو انہیں بھول ہی جانا ہے اس جگہ جائیں گے کہ وہ مجھے کیا کہہ کے بیچا تھا. ہاں ایسی ہے. ہاں تو اتنے یعنی وسیع ترین پیمانے پہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے, بندہ امیجن نہیں کر سکتا, بٹ ہے. اٹس ناؤ اٹس دیر, اٹس دیر. تو یہ کنٹورز تاکہ ہمارے بن جائیں, وہ اس کے ہم نے ایک رول بنایا ہوا ہے, مے بی یو ڈونٹ اگری اور ناٹ اگری, ویئر دیر از اے وے دیر از اے ول. یہ الٹ ہے, جو اصل کہتے ہیں وہ اس کے الٹ ہے. اصل ہے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جہاں پہ آپ کی ول ہوگی آپ راستہ بنا ہی لیں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ کو کسی نے بالکل ہی اس کو کہتے ہیں بلنکرز کہتے ہیں, اور جو کھوتا نہیں ہوتا بڑے کھوتے کے ساتھ جو آگے چھوٹا کھوتا ہوتا ہے, تو چھوٹے کھوتے کو ایسے ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی توجہ ادھر ہی رہے, سیدھا جائے ورنہ ادھر دیکھے گا. تو بلنکرز والا سسٹم تھا, اور اس نے ہمیں کوئی اسپیکٹرم ہمارا ٹھیک نہیں بلڈ کیا. تو اگر آپ انسانوں کو راستہ دکھا دیں گے نا, تو وہ پھر ادھر چل ہی پڑے گا. ایک بچے کو پتا ہے نا کہ یار میں اتنی سارا دن محنت کرتا ہوں اور گاڑیاں دھوتا ہوں 4 گاڑی, لیکن مگر اگر میں وہ والی ویلڈنگ سیکھ لوں نا تو ریئلی آئی کین ارن 5000 اے ڈے. آپ نے تو بتا دیا نا کہ آپ ویلڈنگ بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ یہ ریپیئرنگ بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ ہائیبرڈ گاڑی بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ کوئی وہ ڈیجیٹل فوٹوگرافی بھی سیکھ سکتے ہیں. اوہ اچھا, تو پھر بس دیٹس آل. پھر آپ اسے چھوڑ دیں. اگر تھوڑی سی بھی اس کے اندر ایکسائٹیشن پوٹینشیل ہے نا, تو وہ یوٹیوب پہ جا کے اور فلاں کر کے شروع کر دے گا. اس شہر میں ہائیبرڈ گاڑیوں کے ڈیجٹس میں کوئی 3 میکینک بھی نہیں ہیں, ٹھیک, جن کو ہائیبرڈ گاڑی کا سچی مچی پتا ہو کہ ہائیبرڈ گاڑی کام کیسے کرتی ہے, اس کے سینسر کیا ہے, اس کے فلانا کیا ہے, فلانا کیا ہے. اب جو 1-2 بندے ہیں جن کو پتا ہے, انہوں نے سب کچھ یوٹیوب سے سیکھا ہے, سب کچھ یوٹیوب سے سیکھا ہے. کہ ہولے ہولے سینس میکنگ کر کے او یار ایسے گورا ایسے کر رہا ہے, وہ آسٹریلیا والا آپ نے ویب سائٹ دیکھی ایسے کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے. ٹویوٹا ہونڈا دے ایبسلیٹلی ڈونٹ نو ہاؤ دا ہائیبرڈ گاڑی ورکس, کیونکہ ان کو تو گاڑی بڑی بنائی آتی ہے. اینڈ دے ٹرائی کہ تھوڑی سی بھی کوئی خرابی ہو نا تو پوری دی پوری شہ چک کے باہر مارو, وہ جی 1.5 لاکھ کا درمیان میں لگنا تھا, جبکہ وہ اصل میں 500 روپے کا پرزا ہے, اور وہ چھوٹا سا وہ اس میں ایسا ہونا, یا اس کے سینسر کے اوپر ڈسٹ آیا ہوا ہے, آپ نے اس سینسر کو کلین کرنا ہے. بٹ گاڑی از 80% کمپیوٹر, اٹس اونلی سینسر 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 سینسر. اف یو نو ویئر دا سینسر از, اینڈ وہ جو کام نہیں کر رہا تو سگنل تو سامنے آ جاتا ہے کمپیوٹر پہ, اینڈ یو ہیو ٹو جسٹ چینج دا سینسر. اور پاسبلی بعض کو خرابی کی وجہ سے 2-3 جگہ پہ بھی سینسر لگتا ہے کہ آکسیجن بند ہے, لیکن ہو سکتا ہے پیچھے پائپ بند ہو. تو اب سینسر نہیں بات کی خرابی, پیچھے پائپ میں وہ کچھ نہیں آ رہا. تو ویئر دیر از اے وے دیر از ول. مقصد یہ تھا کہ مجھے اگر یہ پتا ہے کہ یہ اتنی انٹرسٹنگ چیزیں آر آؤٹ دیر, اور میں بہت کم چیزیں دکھاؤں گا, تو اٹس ویری لیس لائکلی کہ وہ ان کی انٹرسٹنگ کی کچھ چیز. اسی لیے مجھے نالج ہمیں انٹرسٹنگ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں تو یہی مقصد تھا کہ ہم کنٹورز دیں. اس کنٹورز میں پھر ساری عمر ہم اس میں پودے لگاتے رہیں گے, اس کو خوبصورت کرتے رہیں گے, انرچ کرتے, اس کی ڈیپتھ کوئی نہیں. اسی لیے ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ نالج ہیز نو ڈیپتھ. اور اس کی وہ قرآن پاک میں کیا آیت ہے کہ نالج کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر نالج کے اوپر بھی ایک نالج وکل. ہاں ہاں آیت کیا ہے؟ ہاں وفوق کل ذی علم علیم. یہ جو اوریجنل کسی نہ کسی ٹیکسٹ کے چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں نا, یہ کہیں لکھ لینے چاہیے, اور بار بار انہیں ایز اے یور آئیڈیا بک کے طور پہ آپ کی سرہانے کے نیچے ہونے چاہیے. یا اس کا بہترین طریقہ ہے فلیش کارڈز اور ایک آرگنائزر بنا لینا. ہاؤ ٹو میمورائز تھنگز, کیونکہ میری میموری کا ایک لمیٹڈ چیز ہے نا جو ادھر آ سکتی ہے, لیکن جو میں نے بتانا ہے وہ تو ایک ڈھیر سارا ہے. تو آئی نیڈ ٹو لرن ویز کہ میں نے اپنی ایکسٹرنل میموری کو کیسے آرگنائز کرنا ہے, 1, اور کیسے اسے بار بار ٹیپ کرنا ہے کہ وہ پھر ہولے ہولے لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جائے. اس کے دنیا نے 3-4 طریقے وضع کر لیے ہوئے ہیں, تو وہ طریقے ہمیں بھی آنے چاہیے ایز پارٹ آف اسٹڈی اسکلز.
and as a part of knowledge transfer skills. تو ایک یہ طریقہ ہو گیا. اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ بینگ مدرس اینڈ آل آف یو آر, آپ کا رول اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو پیرنٹنگ تو ایک ہے ہی جس کو کائنڈ آف آپ کو آنی چاہیے, سیکھنی پڑے گی, اور ہر شے نیچرلی نہیں آ جاتی. سمہاؤ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ جا کے ایگزرٹ کر کے اپنا دماغ استعمال کرے. وہ چیونٹی کو نیچرلی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ چیونٹی جو اپنا ایسے انٹینا کر کے پھر رہی ہوتی ہے نا, اس انٹینے میں 95% تو ایک ہی سینس ہے, اسمیل 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 اسمیل. تو اسمیلنگ 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 میکنگ اٹس وے. تو لیکن پھر بھی وہ آپس میں بھی کیسے بات کرتی ہیں, پلان کیسے کرتی ہیں, ڈیپ پلان کرتی ہیں, اگلے دنوں کا پلان کرتی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا اینٹ اسپیشلسٹ ابھی پچھلے دنوں ہی فوت ہوا ہے. ہمیں پاکستان میں خبر نہیں آتی کیونکہ پاکستان کا علم سے تعلق کوئی نہیں. جن کا علم سے تعلق ہے انہوں نے اس کے ڈیز بھی بنائے ہوں گے. اس کا نام ہے E.O. ولسن. اگر کوئی کسی ایک سائنسدان کی آپ نے ان دا لائف ویئر دا سوسائٹی اینڈ بایولوجی کم ٹوگیدر, اس میں یہ دنیا کا آخری آدمی ہے, E.O. ولسن. ہی از دا ورلڈز لیڈنگ مرمیکالوجسٹ. مرمیکالوجسٹ ہوتا ہے اینٹ اسپیشلسٹ. تو جن چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے نا, جس نے اس پہ کام کیا ہے نا, وہ بہت ہی مطلب ہم نے تو خود کرنا نہیں ہے نا, تو یعنی کہ اس پہ ہوا کام ضرور پڑے. شاید کی مکھی پہ کارل وان فریش. اب کارل وان فریش کا کام آپ بچے کو تھوڑا سا بھی ایکسپوز کریں گے نا تو بچہ ول بی فلڈ ود انرجی. کارل وان فریش, KRL کارل فریش FRISH. وہ آپ گوگل میں کوڑا موڑا بھی لکھیں گے نا, گوگل آئی کا سیدھا کر لیتا ہے. ٹھیک, تو یہ بندوں کے نام آپ کو آنے چاہیے. اس طرح بندوں کی نام لسٹ بڑی ہو جائے گی, لیکن جن کے منیمم آپ کو آنے چاہیے نا وہ یہ منیمم والے ہیں. E.O. ولسن کو کہتے ہیں ہی از دا سیکنڈ ڈارون, یعنی ڈارون کے بعد اس قد کا بندہ ہی از دا ون. اصل میں تو آپ نے ڈارون کی کتابوں کی لسٹ کبھی نہیں پڑھی, مجھے پتا ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو سیمپل کے طور پہ کروں. ڈارون کی کتابوں کی لسٹ پڑھیں تو یو ول بی اسٹنڈ کہ کتنی ڈائیورسٹی ہے اس بندے. ڈارون نے اس زمانے میں گلیپاگوس میں when he was kind of اپنے بچے کی بایوگرافی, اس نے بیبی بایوگرافی ایک ڈائری لکھی ہے کہ میرا بچہ اب یہ کرنا شروع ہو گیا, اب یہ کرنا شروع ہو گیا, آج اس نے پہلا لفظ بولا ہے, آج اس نے 2 لفظوں کا فکرہ بنایا ہے, آج اس نے یہ کیا, آج اب جا کے ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں نا آپ ذرا بنانے کی کوشش کرو ایک اسکریپ بک بچے کی فلانے کی, تاکہ یو نو دا ڈیولپمنٹ اف یو آر ریئلی میجرمنٹ اورینٹڈ. وی آر ناٹ میجرمنٹ اورینٹڈ, ہم تو موٹے موٹے ٹھلے لوہار ٹائپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میجرمنٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. میتھس اللہ تعالیٰ نے اسی لیے میتھس کے سمیت پیش کی. ہمیں اندازہ ہوا کہ قومیں میجرمنٹ اورینٹڈ کیسے ہوتی ہیں. فرسٹ ٹائم آسٹریلیا جا کے, آسٹریلیا تھوڑے سے دوسروں سے آئی لینڈ میں ہے نا, تو ہر شے ان کی بہت زیادہ انٹرسٹنگ میجرمنٹ اورینٹڈ تھی. ہاؤ دے ور یوزنگ میتھس. مثال کے طور پہ ہمیں ایک آدھی مثال, وی وینٹ ٹو دیئر بیچ. ہمیں چاہتے کہ آسٹریلیا تو سارا ہی بیچ ہے نا ایک قسم کا, تو ان کی بیچ جا کے دیکھتے ہیں. اپنی پاکستان کلفٹن علی بدبودار بیچ تو دیکھی ہوئی تھی, اس کے آگے جو خوشبودار بیچیں ہیں وہ ساری آرمی کے پاس ہیں, یا مطلب ان پولیوٹڈ بیچیں ہیں, تو وہ تھوڑا سا ایکسیس کا عام بندے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. پلس کون اتنی دور گاڑی لے کے جائے, تو شہر کے اوپر جو بیچ ہے وہ دنیا کی گندی ترین بیچز میں اس کا شمار ہے, کیونکہ آپ مینٹین نہیں کرتے اور آپ سارا گند اس کے اندر پھینکتے, بلکہ آ کے میٹروپولیٹن اپنا بلب پھینکتی ہے کہ وہ سمندر آئے گا نا تو لے جائے گا. واٹ اے شیم. اور کہنے کو ہم کیا ہیں, الطہور شطر الایمان, اور کہنے کو ہم ہیں اقرا. مطلب جو ہمارا فلیگ ہے ہم بالکل ہی اس کے الٹ ہیں, یعنی جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ دا اپوزٹ اینڈ یو آر مسلمس, یو آر گڈ بیٹر مسلم. تو یہ اس کا تعلق پھر وہی ہے کہ ہم پڑھنا شروع کریں گے اقرا تو آٹومیٹکلی پھر تھنگس فال ان لائن. کیوں اللہ تعالیٰ 50,000 چیزیں اور بھی تو کہہ سکتے تھے نا, اماں کی خدمت کیا کرو, صاف ستھرے رہا کرو, سویرے سویرے اٹھا کرو, کوئی بات بھی نہیں کہی نا. اقرا مینس ایوری تھنگ ایلس ول فال ان لائن اگر آپ کا علم سے تعلق. اقرا بھی کہنے کی بھی ایک وجہ ہوگی, تو یہ ہم کسی وقت کریں گے. تو یہ ایک تو یہ تھا کہ پیرنٹنگ, دوسرا یہ تھا کہ مجھے ہاں when we went to the beach it was written the low high will come at 4:05. ہائی ٹائڈ آئے گی لیکن ایک پہلے ایک لو ہائی آئے گی, اس کے بعد جو
मीडियम हाई आएगी और उसके बाद हाई हाई आएगी, मिनट्स में टाइम लिखा होता है वो, देन 427 एंड देन 451. तो एक नंबर 1. नंबर 2, लास्ट ईयर 16 million people visited this place. वो जिस जगह पे हम गए, for example, counted. And this year we expect so many, 21. And last year the number of persons injured in the process were 3. This year our target is 0, and so far we have successfully rescued everybody. There is no injury, no fatality. Here we are. और believe you me, हम 45 मिनट 1 घंटा उधर खड़े रहे. Every 26 minutes a helicopter used to come and stand watching کہ کوئی بندہ, اور وہ زونز لگے ہوئے ہیں اور بالز اس کے اوپر کر کے فلوٹنگ کہ یہ بلو زون ہے, بچے اس کے آگے نہ جائیں, یہ ریڈ زون ہے, یہ فلاور سے آگے نہ جائیں, وہاں نہ جائیں. کوسٹ گارڈ کا ایک چھوٹا سا ٹاور ہے, اتنے وہ بیٹھا ہوا ہے جس طرح موش اینڈ بیئر میں کبھی رچ نہیں بیٹھا ہوتا اور سارے ادھر ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے طور پہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی زون میں جا رہا ہے. ان کا ایک ہی مقصد ہے, ان کی ہیلپ کرنی ہے, کہیں کوئی پھنس نہ جائے, کہیں کسی کو پیاس نہ لگ جائے, کسی کو فلانا نہ ہو جائے. آل دیٹ دے آر واچنگ. ڈسپائٹ دیٹ a helicopter is coming every 25-26 minutes to see کہ ہو سکتا ہے کوئی وہ بول گل ادھر چلا گیا ہو تو اب کیا کرنا پڑے, رسی گرا کے اس کو اٹھانا. تو that's how the countries are running. پھر ہم آگے گئے ڈاک خانہ. within city 4 hours, district to district 10 hours, state to state 1 day. And last year we met 98%. This year the target is 99%. graph بھی بنا ہوا. Then on the same day somehow یہ ہمارا ایکسپوجر ایک ہی دن میں ہو گیا. اب واپسی پہ ٹرین پہ آنا تھا تو ٹرین پہ بھی ہم نے کہا لکھا ہے in the peak time 98% of the trains will be reaching within 2 minutes. This is our national target and we will achieve 100% in the peak time. کیونکہ چیزیں پیک ٹائم سے ڈیزائن ہوتی ہیں. اس کا اپنے گھٹیا ترین دیکھنا تو ہمارے پاس وہ ہے, مطلب یعنی کہ اگر آپ کو سسٹم کی کوئی ڈائمینشن نہیں سمجھ آ رہی تو پاکستان میں اسٹڈی کر لو, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا, وہ سگنل انالیسز کرتے ہیں نا, تو اس کو کئی گنا 1000 ملین ٹائمز نا ایمپلیفائی کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے پرانا کوئی لتا منگیشکر کا گانا آپ نے سن لیا, ہم تو لتا منگیشکر تو پتہ کیوں نہیں ہونا. لتا منگیشکر نہیں پتہ تو پھر دین یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی, آئی مین آرٹ کا ایک بڑا شعبہ. لتا منگیشکر ایز اے ینگسٹر ہز ایج, بہنیں چھوٹی ہیں, گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے کچھ, اینڈ شی سیڈ کہ میں گا اچھا سکتی ہوں تو میں اب کیا کروں, اب گھر میں کھانے پکانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو میں چلی جاتی ہوں. یہ ساتھ ہی تو وہ شروع ہو جاتے ہیں دوسرا فلموں والے کے آفیسز, تو مے بی سم آف ون آف دم پکس می اینڈ شی ڈزنٹ ہیو اے شوز ان فیٹ اینڈ اٹس ریننگ اینڈ دیٹ پور لیڈی از, the young girl is going and asking I think I can sing, can you try me? Can you imagine? اور لتا منگیشکر اردو نہیں آتی. Can you imagine this? لتا منگیشکر اردو نہیں سمجھتی. Yes. ہاں, her language is not Urdu. Urdu is second, third language to her. اب سوچ لیں محنت کتنی کی ہے. میں اگلے دن انڈین آرٹسٹ کو دیکھ رہا تھا, مطلب ایون پیپل, تو وہ بھی تو ایک شعبے میں, اور ریگر آپ کو پتہ چلتی ہے ریاض ہوتی کیا ہے. ریاضی سے نکل, ریاض سے نکلا نا. ہمارے ساتھ ایک مراسی ہوتے تھے, ہم ساتھ ہی رہتے تھے, اور نیچے میرا مینس پیپل بلیو یو می ایوری ڈے 3 o'clock in the morning ان کی وہ شروع ہو جاتی سارے کام, اور درمیان میں کوئی فجر کی بریک ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن صبح 8 بجے تک ناشتے ٹائم تک ڈیلی کی شروع, نو چھٹی ایٹ آل. یہ ہوتی ہے محنت. ایویں تھوڑی آپ ایک دن اے آر رحمان بن جاتے ہیں, مطلب آپ ان کا گانا کوئی دیکھیں تو صحیح, آپ دا سین یو سی, دیکھ ہی دیکھ لیں وہ چل چھیاں 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 والا. اور پھر مطلب آپ سوچیں نا, ٹرین کی ایک پٹڑی کے اوپر چھوٹا سا سین ہے اور آپ نے ڈیک کی اتنا بنایا صرف, ٹھیک, آپ نے وہ ہیوج دا ورلڈ نہیں, اس کے اوپر ہی آپ نے کرنا ہے, اینڈ دین ڈیسائڈ ہاؤ دا تھنگس شوڈ لک لائک. بہت ڈیپ جا کے لیول پہ وہ 25 سال انہوں نے سوچا ہوتا ہے, تب جا کے اللہ تعالیٰ اس قسم کے کنیکشنز کھولتا ہے. تو اسٹوریز آف اے گریٹ پیپل ہو ان وٹ ایور فیلڈ دے آر. آف کورس ہم نہیں کہہ رہے کہ بچے اس قسم کا انڈلجنگ آرٹ میں جائیں, نو,
life is very serious, entertainment is necessary, all this, but not indulgence level. Indulgence अगर करनी भी है ना तो वो इल्म में करनी चाहिए, जिसमें बेशक आप इंडल्ज हो जाएं. नहीं रहा था, आप देखना शुरू करें तो वो पूरा जहां है, पूरा जाना है. हाँ, तो वो इंसान को जिस पटरी पे चढ़ गए उसको पूरी दुनिया उड़ा. पूरी दुनिया है कैसी. तो एक ये दूसरा, इसका मकसद ये था कि अपेरेंटली हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, अपेरेंटली रियली हाउ द वर्ल्ड वर्क्स इज मे बी डिफरेंट, अल्लाह ताला ही जानते हैं. वो सूरह काफ थोड़ी सी पढ़ेंगे. और वो इसके बाद हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, और इनमें से कोई भी सफ़र ख़त्म होने वाली है. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि ये दो बातें जो है ना, ये जिसके उसमें डल जाए ना वो ख़त्म नहीं होती. वन, द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, टू, द क्वेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का ही मफ़हूम है कि ये दो चीज़ें तो फिर कब्र तक ही उसके साथ जाती हैं. ये नॉलेज वाला तो कब्र के बाद भी जाता है. यस, ये नहीं ख़त्म होता. ये भूल जाएं कि वो दुनिया तो इधर आपको छोड़ देगी, ठीक है ना. तो वो तो बिल्कुल छोड़ देगी ना. वो जैसे सहाबा कराम के दौर में एक था ना मशहूर एनोलॉजी कि 3 भाई थे और एक भाई ने जाना था और कहीं दूर जाना था उसने. तो उसने कहा कि यार मैं आई एम प्लानिंग टू गो वेरी फार, विल नॉट कम बैक, तो मैं उधर ही जाकर कहीं सेटल हो जाऊंगा. तो एक भाई ने कहा कि भाई ठीक है जाओ, मेरी तरफ फारेग है, ठीक, आई एम बिजी. दूसरे ने कहा क्योंकि आई विल कम विद यू टिल द डोर. तीसरे ने कहा सॉरी मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं इस तरह नहीं कर सकता. तो जो पहला भाई था वो दौलत थी, दूसरा जो था वो आपके रिश्तेदार थे एंड फ्रेंड्स जो कब्र तक ही जाएंगे. और वो चूज भी ऐसे करने चाहिए जो फिर कब्र तक जाएं. और तीसरा आपके अमाल थे, व्हाट यू डिड इन द लाइफ. ये मुझे सुनी हुई थी बात, लेकिन जो बेगम फौत हुई, क्योंकि इट्स माई सेकंड लाइफ विद द न्यू बेगम, तो पूरा ऐसे तो लगता है कि ज़िंदगी रीस्टार्ट पूरी सीखनी पड़ रही है. और अच्छी बात है, इट्स गुड. तो वो फौत हुई तो 7:30 वी वर देयर. दोनों को कोरोना हो गया था, फौत हो गई. इधर हॉस्पिटल में ले गए, जिन्ना हॉस्पिटल में, और हम बाहर 15 मिनट बैठे रहे और वी हैड नो आइडिया कि शी अराइव एक्सपायर्ड. तो वो जो थी ना डॉक्टर साहिबा, तो ऑफ कोर्स उनके साथ ये डेली हो रहा होता है, तो उन्होंने अपने कागज़ पे उसकी चूड़ियाँ नीचे रखी हुई थी छुपा के, उतार के, और मेरे सामने आ गई और ये रख ली. उस वक्त पता चला कि वो जो माल बिल्कुल ही छोड़ देता है ना कि सॉरी आई एम नो मोर ट्रांसफर. और हमने कहाँ तक जाना है, क्योंकि ठीक है जी कब्र तक जाएंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन वो दोज लेसन्स कब्र तक जाने वाले मेरे ख्याल में एट द एंड मे बी वी कैन टॉक अबाउट, क्योंकि हमें वो प्रोटोकॉल भी नहीं आते कब्र तक जाने वाले और कब्र में लेटाने वाले. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में दाएं तरफ करवट में लेटे हुए हैं. और इसी तरह ही सारे सहाबा कराम का तरीका, और जब मुसलमान जिंदा थे पढ़ते थे तो था कि आई एम डेड, मुझे आप लिटाएंगे, पीछे 4 यानी ढेले रखेंगे या कब्र के साथ लगा देंगे. कब्र 2 टाइप की होती है, एक लाहद के यानी जिसमें आप, इसको लाहद कहते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ योर सॉइल इज. पाकिस्तान की कब्रें ज़्यादातर ऐसे बनती हैं कि यू फिल इट अप, ठीक. तो आप डेड बॉडी को क्रॉस सेक्शनल व्यू में ले रहा हूँ कि इधर रखे कि या तो इसके साथ लगा देंगे, या अगर दरमियान में रखा है तो आप उसकी करवट बदलेंगे, उसके सर के नीचे एक कोई भी चीज़ रख देंगे, एक मिट्टी या देला, और पीछे 3-4 पत्थर रख देंगे, या फिर उसको आप दीवार के साथ लगा देंगे, और फिर एक ये नीचे आ जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे, ताकि बॉडी की जिस तरह सो रहा है, नींद सोने का ही एक मुतरादिफ है ना, उसका मुंह भी काबा की तरफ हो, सीना भी काबा की तरफ हो, पैरों की उंगलियां भी काबा की तरफ हों. ये है मुर्दे का हक. और इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में, यानी कि जब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने वहाँ पे जाते हैं एंड यू पास थ्रू दैट गेट, तो एक्चुअली यू आर फेसिंग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज ही इज स्लीपिंग लाइक दिस, ही इज लाइंग लाइक दिस. और उनके पीछे हजरत अबू बकर और उनके पीछे हजरत उमर. अब
नो 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 नो, वो तो हो चुका था ना, मैं तो उनकी वफात के बाद बात कर रहा हूँ। नहीं, तो अब जब हम बलि करते हैं लाते हैं कि काबा फेसिंग काबा होना चाहिए। हम इस तरह बरी करते हैं, इस तरह करके। ये बरी करने का तरीका नहीं है कि आपने सीधा लिटा दिया और फिर उसकी कन्नी को ऐसे गिच्ची ऐसे मरोड़ दी। दिस इज अ टोटल नॉनसेंस, जिहालत एंड अनकॉल्ड फॉर। सीधा लिटा के और फिर ऐसे करके और पीछे रख के ऐसे करेंगे, ऐसे भी नहीं कि ऐसे बच जाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोर्स द बॉडी विल बी इन सॉर्ट ऑफ नॉट 90 दिस पोजिशन एंड विद 3-4 पत्थर ऑन द बैक साइड, या उसको दीवार के साथ मिला दें और नीचे वाला हाथ बाहर निकाल दें, ऊपर वाला हाथ ऊपर होगा एंड द बॉडी, आप यू अंडरस्टैंड द फेस इज टूवर्ड्स काबा, सीना इज टूवर्ड्स काबा, पैरों की उंगलियां आर टूवर्ड्स काबा एज यू स्लीप। हूँ सोच लो कि 99% कितने किस तरह लोग हैं। हम इस्लाम से कोई थोड़े बहुत दूर नहीं है, हमने सरफसी स्केची लेवल पे, कंटूअर्स लेवल पे भी हमने इस्लाम को टच नहीं किया हुआ, वरना इसकी ब्यूटी से बंदा बाहर रह कैसे सकता है। कंटूअर्स लेवल पे भी टच नहीं किया हुआ, वो सुनी सुनाई का हल्का सा इंप्रेशन है कि ये इस्लाम होता है। इस पे कल बात करेंगे सीरत में। सीरत में इस पे बात करेंगे डिटेल्स में। ओके, सो तीसरी बात जो थोड़ी सी पता होनी चाहिए वो ये है कि हमें फिर कुछ एरियाज में ना अपना नॉलेज ट्रांसफर करने का तरीका भी आना चाहिए। नॉलेज का आना इज वन थिंग, ऑफ कोर्स इट्स नेसेसरी, एसेंशियल, बट नॉट इनफ। मैंने फिर क्वेश्चनिंग से, स्टोरी से, एनोलॉजी से बच्चे के लेवल पे पास ऑन कैसे करना है, तो उसकी टेक्निक्स मेनली इन 3-4 एरियाज, कि बच्चे को सोचने के मैं क्या क्या तरीके बताऊं, बच्चे को लैंग्वेज के मैं क्या क्या तरीके बताऊं, द वर्ड के साथ उसकी एसोसिएशन कैसे बिल्ड करूं, और बच्चे को मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट आपने खुद नहीं ना किए हुए हाथ से, वो छोटा सा पानी लेके और ऐसे करके और रोर करके, तो यू कैन नॉट डू विद कॉन्फिडेंस और यू कैन नॉट इंजॉय दैट। वो खुद आपको 12 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ओनली देन यू कैन से। मैं आपको सारे उम्र भी बताता रहूँ ना, इट्स लाइक दिस कि आप गाड़ी में बैठ के कई दफ़ा F6 फलाने तो जाते रहे, आपको सही मानों में एक मैप का नहीं पता लगता टिल द टाइम। अब एक दिन ड्राइविंग सीट में बैठ के जो जाते हैं ना, उस दिन आप, या एक दिन वॉक करके आप जाते हैं, उस दिन आपको पता है वो अच्छा वो खंबे से ऐसे और फिर ऐसे, वरना यू आर समटाइम्स years and years of journey, that's a passive exposure going with the driver to somebody. Active exposure है कि जिस दिन आप अपनी साइकिल लेके जाएंगे, उसके बाद जो आपकी अवेयरनेस होगी अबाउट द स्ट्रीट और कहाँ पे वो खड़ुबना है और कहाँ पे पॉट होल है और कहाँ पे गटर है और कहाँ पे उसने ठीक नहीं किया हुआ, यू नो द थिंग। इसीलिए सिटीज, द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड आर वॉकेबल सिटीज। अगर वो सिटी वॉकेबल नहीं है तो वो किसी स्टैंडर्ड में भी सिटी नहीं है, दैट्स अ स्ट्रेस फॉर द इनहैबिटेंट्स। सिटीज का स्टैंडर्ड ये है, इज द सिटी वॉकेबल। हमें वी हैव लॉस्ट स्टैंडर्ड। तो एक ये बात साइंस का, और तीसरी बात ये है मैथ्स एंड लॉजिक। मैथ्स और लॉजिक, और अब मैथ हर चीज़ से बड़ा कनेक्ट करता है, लेकिन जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है वो है आर्ट एंड लॉजिक, बाकी तो हर चीज़ से कनेक्ट करता है। तो साइंस जब हम कहते हैं तो साइंस के बाद इन्वायरमेंट भी। इन 3-4 एरियाज में अगर हम पास ऑन करने का तरीका, इसलिए हमने ये सोचा कि ओवरऑल जो हम पैकेज जो हमें अल्लाह ताला ने थोड़ी सी फहम दी है, जो हम ट्रांसफ़र आगे करें टू द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट, वी कांट डू जस्टिस टू दिस। लेकिन वो ये हम इस वक्त समझते हैं कि ERDC इज़ सॉर्ट ऑफ द बेस्ट फोरम, अ गुड फोरम। अभी उसके पैरेलल कोई मुझे नहीं मालूम कोई होगा दुनिया में, लेकिन दे आर अ गुड फोरम कि ये प्रोग्राम उनके साथ करना चाहिए। उसके बाद जब ये प्रोग्राम है, ये हमें एक वॉइड लगा कि ये कंटूर्स हमारी, क्यों प्राइमरी की टीचर उर्दू वाली कहती है नहीं मैं इस्लामियत नहीं पढ़ा सकती, वो कहती है नहीं मैं साइंस वाली कहती है मैं मैथ नहीं पढ़ा सकती, मैथ वाली कहती है मैं वो नहीं पढ़ा सकती, इवन एट द प्राइमरी लेवल एंड द 7th विच इज द एवरी डे, तो ये ठीक नहीं है। तो दिस इज अ वॉइड बिकॉज उसको बुनियादी एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि हमारे मुआशरे में पॉपुलर सीरीज नहीं है बुक्स की। वहाँ पे आप सिंगापुर में जाएं या शंघाई में जाएं तो छोटे छोटे मैथ्स के भी नॉवेल्स मिलते हैं, पूरी सीरीज, उसमें स्टोरी भी है, फिर उसने जंप भी लगाना है, फिर उसने एस्टिमेट भी साथ करना है। हाँ जब सर नो इतना जंप तो मैं लगाऊंगा तो फिर मैं वापस गिर जाऊंगा, तो टेम्परेचर भी मेजर करो, क्योंकि साथ तो वैसे लिखा नहीं हुआ कैसे मैथमेटिकल नॉवल,
No, but the entire novel is mathematical. جیسے اپنے وہ ہے نا، میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی